نئے سال کے آغاز پر بھی اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری، 1,76,355 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بلند۔ ایف بی آر ٹیکس ہدف پورا کرنے میں ایک بار پھر ناکام، رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں ٹیکس ہدف پورا نہ ہو سکا، 335 ارب روپے سے زائد کے شارٹ فال کا سامنا۔ حکومت کا پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی گروتھ 3.71% ہونے کا دعویٰ، احسن اقبال نے مالی سال کے دوران ترقی کی شرح 4% سے زائد رہنے کی توقع ظاہر کر دی۔ نئے سال کے پہلے دن ہی تیل اور گیس کے شعبے سے اچھی خبر، کوہاٹ سے بڑا ذخیرہ دریافت، یومیہ 4100 سے زائد بیرل تیل حاصل ہوگا، 1 کروڑ سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس بھی ملے گی۔ یہاں پر اب کچھ ذکر کرتے ہیں غیر ملکی کرنسیوں کا۔ آج بینک ہالیڈے ہونے کے باعث انٹر بینک مارکیٹ بند رہی، لیکن گزشتہ روز کا ذکر کریں تو اہم غیر ملکی کرنسیوں کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کچھ بہتری رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکی ڈالر کی بات کریں تو امریکی ڈالر 3 پیسے سستا ہوا ہے، جس کے بعد یہ 280 روپے 12 پیسے پر آ گیا ہے۔ یورو کی بات کر لی جائے تو یہ 79 پیسے سستا ہوا، برطانوی پاؤنڈ 1 روپیہ 27 پیسے کمی کے بعد 377 روپے 17 پیسے پر آ گیا ہے۔ سعودی ریال پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں، سعودی ریال اور چائنیز یوان کی قدر میں کوئی چینج نہیں آیا ہے۔ سونے کی بات کرتے ہیں، سال کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ بڑی کمی ہوئی تھی، نئے سال کے پہلے روز بھی کمی کا سلسلہ جاری ہے، فی تولہ قیمت میں 2500 روپے کمی ہوئی ہے، جس کے بعد قیمت 4,54,562 روپے پر آ گئی ہے۔ تو یہ تو ہم نے جانا ہے، آگے بڑھتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ سال 2025 پاکستان کی معیشت کے لیے کئی حوالوں سے اہم ثابت ہوا ہے۔ معاشی استحکام تو حاصل ہو گیا مگر معیشت ترقی کی رفتار نہ پکڑ سکی، زر مبادلہ ذخائر اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا، روپے کی قدر مستحکم رہی، دوسری طرف معاشی استحکام کے لیے مشکل فیصلوں کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑا۔ بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں نے مشکلات کو بڑھا دیا ہے، برآمدات میں اضافے کا ہدف پورا نہ ہو سکا، قرضوں اور مالی دباؤ جیسے چیلنجز کا سامنا بھی رہا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھنے سے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں، درآمدی پابندیوں میں نرمی سے تجارتی خسارہ بڑھنے لگا ہے، ٹیکس ہدف بھی پورا نہیں ہو سکا ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح اور نیٹ میں اضافہ نہیں ہو سکا، سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر بھی رہا، یہ ہم نے دیکھا۔ پھر غیر رجسٹرڈ سیکٹرز ہیں، زرعی شعبہ ہے، ریٹیلرز ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں نہ لایا جا سکا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ 2025 نے پاکستان کی معیشت کو کیا دیا اور آگے کا راستہ کیسا رہے گا۔ اس پر آپ کو پہلے خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں شکیل احمد کی، پھر ڈیبیٹ آگے بڑھائیں گے۔ سال 2025 پاکستان کی معیشت کے لیے اتار چڑھاؤ کا سال رہا، جہاں مختلف شعبوں میں قابل قدر ترقی دیکھی گئی، وہاں متعدد چیلنجز نے معاشی صورتحال پر اثر ڈالا۔ سیلاب کے باوجود زرعی شعبے کی پیداوار میں بہتری، صنعتی شعبے کی پیداوار کا مثبت رہنا اور ترسیلات زر میں خاطر خواہ اضافہ خوش آئند ہے، مگر ٹیکس ریونیو، برآمدات میں کمی، مہنگائی کا دباؤ اور سرمایہ کاری میں کمی نے معاشی استحکام کو محدود رکھا۔ اس رپورٹ میں ہم سال 2025 کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لیں گے تاکہ سال 2026 کے لیے بہتر رہنمائی حاصل ہو سکے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے 2025 اصلاحات، کامیابیوں اور خدشات کے امتزاج کا سال رہا۔ آئی ایم ایف قرض پروگرام کے تحت معاشی استحکام کے لیے سخت فیصلے کیے گئے، بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کی گئیں۔ سخت اقدامات کے باعث آئی ایم ایف کے ساتھ نہ صرف 7 ارب ڈالر کا قرض پروگرام آن ٹریک رہا بلکہ کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں 1.2 ارب ڈالر کا نیا پروگرام بھی مل گیا۔ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی گروتھ 3.71% تک پہنچ گئی۔ پچھلے سال ڈیٹ کے اندر جو ہمارے تینوں ریٹنگز ایجنسیز ہیں، ایس این پی، موڈیز، فچ، انہوں نے بھی پازیٹیو رپورٹس بھی دیں، اپ گریڈ بھی کی ہماری ریٹنگ۔ اور معاشی استحکام میں جو ایک فزیکل ڈسپلن کا کم از کم عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے، چاہے اس میں پاور سیکٹر ریفارمز ہیں، پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا ہے، ٹیرف ریفارمز ہیں، دیگر ریفارمز ہیں، وہ سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حکومت کے دعوے اپنی جگہ، لیکن بڑا سوال یہ رہا کیا اس استحکام کا فائدہ عام آدمی تک پہنچا؟ اقتصادی ماہرین کے مطابق مہنگائی، غربت اور بے روزگاری نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا۔ نئے لیبر فورس سروے کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری 20 سال کی بلند ترین سطح 7.1% تک پہنچ گئی۔ مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ضرور ہوئی لیکن عوام کو خاطر خواہ ریلیف نہ مل سکا۔ یہ ایک ٹپیکل آئی ایم ایف پروگرام کا سال تھا، اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں اچیو ہوئی ہے، لیکن جو اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے عام آدمی تک، اس کے جو فائدے ہیں وہ نہیں پہنچ پائے۔ وزارت خزانہ کے مطابق سال 2025 میں بڑی صنعتوں کی کارکردگی میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ غریب طبقے کے تحفظ کے لیے اضافی فنڈز خرچ کیے گئے، زر مبادلہ ذخائر اور مالی نظم و ضبط میں بہتری آئی ہے، جس سے آئندہ روزگار کے مواقع بڑھانے کی راہ ہموار ہوگی۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔
شکیل کی خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی. شکیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود بھی ہیں. شکیل بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شکیل آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں معیشت کو لے کر اور جس طریقے سے آپ کی رپورٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں 20 سال کی بلند ترین سطح پر سے بے روزگاری ہے, ٹیکس ہدف ہمارے پورے نہیں ہو رہے, کوئی بھی ہدف ہمارے پورے نہیں ہو سکے. اگر بات کی جائے معیشت کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے بنیادی وجوہات کیا ہیں اس وقت ہمارے جو ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے معیشت کو لے کر؟ جی بہت شکریہ شاہزیب. پہلے تو آپ کو نیا سال مبارک. اور 2025 کا جو سال تھا وہ پاکستان کی معیشت کے لیے کافی ہنگامہ خیز قسم کا تھا کیونکہ اتار چڑھاؤ آتا رہا. لیکن نیا سال جو شروع ہوا ہے اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. 8.5 روپے فی لیٹر سے لے کے کوئی 10.28 فی لیٹر. اس کے علاوہ جو انفلیشن کا نمبر آیا ہے وہ 6.1 سے کم ہو کے 5.9 ہو گیا. لیکن جو آپ کا کوشچن ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ 2025 کا جو سال تھا اس میں جو فنڈامنٹل ایشوز تھے وہ وہیں کے وہیں ہیں. اگرچہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, آن ٹریک ہیں, آئی ایم ایف کے ہم نے کچھ اہداف پورے کیے, ہمیں 8.2 بلین ڈالر مل گئے جس میں 7 ارب ڈالر کا جو پروگرام ہے اس کے تحت 1 بلین ڈالر اور پھر کلائمیٹ فائنینسنگ کے کچھ پیسے ہمیں ملے 1.2 بلین ڈالر. لیکن اوورال دیکھیں تو جو عام آدمی ہے اس کو اس طرح کا ریلیف ملتا نظر نہیں آیا. آپ دیکھیں جو بے روزگاری ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 20 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے 7.1%. اسی طرح جو مہنگائی ہے اس میں معمولی سی کمی آئی ہے, معتدل رہی ہے, لیکن جو غربت ہے اس میں خاطر خواہ کمی نہیں آئی. پھر سب سے اہم بات یہ ہے شاہزیب کہ جو عام آدمی ہے اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے اب وہ امپروو نہیں ہوئی, تو اس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. معاشی حالات حکومت انڈیکیٹرز جو شو کر رہی ہے اس میں یقیناً کچھ انڈیکیٹرز امپروو ہوئے ہیں, ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے, اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بوم کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر نمبرز ہیں. لیکن آپ دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ جمود کا شکار ہیں, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, کمی ہوئی ہے. بلکہ بالکل شکیل ہم یہی سب کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس ہماری اس طرح رکی ہوئی کیوں ہیں. اسٹاک ایکسچینج ہم دیکھ رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ اس وقت بوم اس میں دیکھا جا رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں معاشی تجزیہ کار ہیں عابد سلیری صاحب وہ جوائن کر چکے ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. عابد صاحب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کریں تو ریشو 10% سے کم رہا ہے, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کو دیکھا جائے تو اس کی ریشو 14% سے کم رہا, پھر ساتھ ساتھ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ دیکھا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ریمیٹنسز انفلو کی وجہ سے ہے. پھر اس کے بعد ایکسپورٹس بڑھی ہیں لیکن صرف آئی ٹی کو لے کے اور سروسز میں لے کے, جو باقی ہمارے ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں اس میں ہم نے ایکسپورٹس میں کوئی خاص اضافہ نہیں دیکھا ہے. جو ٹیکس ہدف ہم نے سیٹ کیا وہ پورا نہیں ہو سکا, اس میں بڑا ایک شارٹ فال دیکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایف ڈی آئی ہے وہ بھی چند سیکٹرز میں ہوئی ہے. آپ نے 2025 کے حوالے سے ایک بڑا اچھا آرٹیکل بھی لکھا, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ نے اسی کا احاطہ بھی کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ سکیں جو گروتھ کی اس وقت گورنمنٹ بات کر رہی ہے اب وہ گروتھ اس وقت کس طریقے سے ہو رہی ہے, اور آنے والے وقت میں اب ہم کیونکہ ظاہر ہے 2026 میں انٹر ہو گئے ہیں اور آدھا مالی سال بھی رہ گیا ہے, وہ آدھے مالی سال میں کس طریقے سے ہماری جو معیشت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم 2-3 علیحدہ چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جب ہم کہتے ہیں تو آسان الفاظ میں ناظرین کے لیے اس کا مطلب کیا ہے. دوسرا ہے کہ جب گروتھ ہے تو گروتھ کو ہم دیکھ سکیں کہ گروتھ کے پیرامیٹرز کیا ہیں اور گروتھ کیسے اچیو کی جا سکتی ہے. اور تیسرا جو ایک عام پاکستانی کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا. تو یہ 3 علیحدہ چیزوں کو ہمیں دیکھیں. اگر میں پہلے دیکھتا ہوں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, تو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو اچیو ہوتی ہوئی نظر آئی, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان جو کہ ایک ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھا اب وہ اس ڈیفالٹ کے دھانے پہ نہیں ہے. 2024 کے مقابلے میں جب آپ کمپیئر کرتے ہیں, خواہ وہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, وہ ہمارے انفلیشن کی سطح, اور انفلیشن میں کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں مہنگی ہونا بند ہو گئی, بلکہ چیزیں جس رفتار سے مہنگی ہو رہی تھی اس رفتار سے اب مہنگی نہیں ہو رہی ہیں. یا انٹرسٹ ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ میں جو شرح سود میں کمی آئی, اور جو باقی آپ کے جو کریڈٹ ریٹنگ وغیرہ ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک اکانومی کے طور پہ بتاتی ہیں کہ آپ کے دیوالیہ ہونے کے کتنے خدا نخواستہ چانسز ہیں اور اب آپ اس سے کتنا آگے بڑھ گئے. اور یہاں پہ یہ آرگومنٹ بالکل درست ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ آئی ایم ایف کی مرہون منت ہے, وہ دوست ممالک کے رول اوورس کی مرہون منت ہے, چائنا, یو اے ای اور سعودی عربیہ. لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں ایسا ہی تھا. یہ کوئی نئی چیز نہیں کہ پاکستان پہلی دفعہ آئی ایم ایف پروگرام میں گیا ہے یا پاکستان کو پہلی دفعہ رول اوورز لینا پڑے. اور ان ایکسٹرنل فائنانسز کے باوجود اگر آپ ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ 2025 کا سال جو ہے وہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے
अभी तक वो लाने में कामयाब रहा। इसमें जो एक परसिस्टेंस है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि मरहुमा डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा ने भी अपने इंटरिम सेटअप में और अब सेनेटर औरंगजेब ने कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स को कम से कम मुआशरत पे असरअंदाज होने दें। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ग्रोथ होगी, क्योंकि ग्रोथ IMF के प्रोग्राम में रह के हो ही नहीं सकती। तो या आपके पास चॉइसेस होती हैं, या आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं, यानी या तो आप ICU में और हॉस्पिटल में होते हैं, या आप बाहर जॉगिंग ट्रैक पे एक नॉर्मल स्पीड पे जॉग कर रहे होते हैं। तो अगर आप IMF प्रोग्राम में हैं तो ये बजाते खुद एक इंडिकेटर है कि आपके जो पॉलिसीज हैं वो इस वक्त आपको ग्रोथ नहीं दे पाएंगी, वो सिर्फ आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगी। कह रहे हैं कि सिर्फ स्टेबिलिटी दे सकती है, हमारी इस वक्त ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक हम IMF प्रोग्राम में हैं। लेकिन जब हम दीगर सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स की बात करें, हम अपने बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने की बात करें, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो उनकी बहुत बढ़ा दी गई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम देखें, उसमें भी उस तरीके से बेहतरी नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट लेड हमारी ग्रोथ हो नहीं रही है। अब आप क्या समझते हैं, अगर हमने ग्रोथ की तरफ जाना है तो हमें फिर किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना होगा ताकि FDI में भी इजाफा हो सके तमाम सेक्टर्स में? देखिए, अब इसको हमें देखना है कि हुकूमत को इसमें क्वेश्चन कहाँ से मिला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक करवाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने के लिए मुझे IMF या वर्ल्ड बैंक जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। वो मुझे खुद से पता है, अगर मैंने प्रायोरिटाइज करना है फॉर एग्जांपल PSGP की स्पेंडिंग को, तो मुझे खुद पता है कि कौन से प्रोडक्टिव सेक्टर है यहाँ पे और कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि नियर कंप्लीशन है जिस पर मुझे पहले फोकस करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं एनुअल डेवलपमेंट प्लान में सूबों में या वफाक में जिन पे डिले किया जा सकता है। अगर मुझे ये देखना है कि मेरी पॉलिसीज आपस में कंट्राडिक्ट कैसे कर रही है, जैसे कि इस वक्त सोलर एनर्जी पे नेट मीटरिंग और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, तो वहाँ पे गालिबन मुझे कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेके IMF के पास जाना होगा कि मैं IMF को जाके बता सकूं कि अगर बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा करवा दूं मैं, उसको इंडस्ट्री को थोड़ा सा वहाँ पे रिलीफ दे दूं, तो जो पैसे मुझे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस पे देने हैं वो यहाँ पे लग जाए। कम से कम मैं बिजली खरीदे बगैर तो पैसे जो है वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की शक्ल में ना दे रहा हूँ। तो ये इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं ये डेफिनेटली इन पे अमल दरामद हो सकता है। उसमें जो मेजर चीज़ थी वो थी रिलायबिलिटी की, कि हमारी जो अभी तक की मुआशी सफ़र है वो उसकी सिमत तो एकदम से तब्दील नहीं हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर था, जो मैं 2025 की अगर मैं वो गिनवाऊँ अपनी अचीवमेंट्स, तो वो रुपए की कदर का मुस्तहकम रहना है। रुपया जो है आपने देखा कि रेंज बाउंड रहा है पूरा साल में। वो जो जंप्स आते थे कि एकदम से 20 रुपये बढ़ गया और 2 रुपये कम हो गया, फिर 20 रुपये बढ़ गया, वो वाली चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। तो आई थिंक ये वाली लेकिन आप साहब, जब हम बिल्कुल आप स्टेबिलिटी की तरफ हम आ रहे हैं, लेकिन हम जब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अब आजकल NFC का जिक्र भी हो रहा है। NFC की मद में जिस तरीके से हम सूबों को पैसा बांट रहे हैं 57.5%, उसमें आपको क्या लगता है कि इस वक्त हुकूमत ये कोशिश कर सकती है कि जो तमाम इस वक्त CM है उनको ये मनाया जाए और ये बात की जाए कि किस तरीके से एक और अमेंडमेंट ऐसी की जाए कि उस शेयर को कम किया जा सके, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो ऐसा मुमकिन नहीं है। 18वीं तरमीम में तो ऐसा ही लिखा गया है कि उस शेयर को कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसको भी कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि सूबे भी जो अपनी ग्रोथ है उस पर ध्यान दें? मेरा नहीं ख्याल कि इस पे फौरी तौर पे कुछ कंसेंसस जो है वो डेवलप हो सकता है। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा था जिसका उन्वान था कि क्या NFC को पता है कि हम 2025 में रह रहे हैं। जो यकीनन इस पे एक ओपन माइंडेडनेस दिखानी चाहिए कि जो चीज़ें आज से एक दहाई पहले 7वें NFC पे जो चीज़ें डिसाइड हुई थी वो अब मारूजी हालात वो नहीं रहे हैं, आपके रेवेन्यू के रिसोर्सेज वो नहीं रहे हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स की नोयत चेंज हो चुकी है, आपकी पूरी जो इकोनॉमी है उसको अब डिजिटलाइजेशन के बाद और AI के बाद उसमें बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। और सबसे बड़ा जो है जिसपे कि कई हलकों की जानिब से बारहा बात होती है कि जब आप इंसेंटिवाइज कर देते हैं कि अगर आपकी आबादी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो वहाँ पे बुनियादी तौर पे आप एक जो नेगेटिव इंसेंटिव है वो क्रिएट कर रहे हैं कि जी ठीक है पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ, पैसे तो आबादी के हिस्से पे मिल ही जाएंगे। तो इस पे एक जो है कंडूसिव और ओपन डिबेट कैंडिड होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास IPCC का फोरम मौजूद है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फोरम पे उसको डिस्कस करना चाहिए।